بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تین چیزیں ہیں جو ہر انسان کے ساتھ میں ہیں، ایک اعمال ہے، دوسرے مال ہے، تیسرے اہل و عیال ہے۔ یہ ہر انسان کے ساتھ ہے اور تینوں ہی چیزیں انسان کے لیے ضرورت کی ہیں۔ دینی اعتبار سے ایمان بھی ہے اور اعمال بھی ہے۔ ایمان بھی ضروری ہے اور ایمان کے ساتھ میں پھر اعمال کا مطالبہ کیا کہ اعمال کیے جائیں۔ ان اعمال کا اصل فائدہ تو پورا آخرت میں ہوگا، لیکن دنیا میں بھی اس کا فائدہ انسان کو ملتا ہے۔ دوسری چیز مال ہے۔ یہاں کی جو ضروریات ہیں وہ مال سے ہی پوری ہوتی ہیں کہ آدمی کے پاس دولت ہو، روپیہ پیسہ ہو تو اس سے اپنے کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، رہنے سہنے کی، ایسی دوا علاج کی تمام ضروریات اس کے ذریعے سے پورا کرتا ہے۔ پھر اہل و عیال، یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے۔ اس دنیا کو چونکہ آباد رکھنا ہے تو آباد رکھنے کے لیے انسان کی نسل کو اللہ نے چلایا، اس کا نظام رکھا ہے۔ تو تین چیزیں ہیں، ایک اعمال، ایک مال، ایک اہل و عیال۔ انسان کا تعلق جو ہے ہوتا تو تینوں سے ہی ہے، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو زندگی تک انسان کے ساتھ رہتی ہیں، ایک مال ہے، ایک اہل و عیال ہے۔ لیکن اعمال جو ہیں وہ یہاں بھی ہے، قبر میں بھی ہے اور آخرت میں بھی جائیں گے۔ تو انسان کے ذمے تینوں کے بارے میں فکر کرنا اور اعتدال کے ساتھ تینوں پر توجہ دینا، یہ ہے انسان کی گویا خوبی اور کمال کی بات، کہ اگر ایک طرف مال کمانے میں لگا ہے تو پھر اعمال میں کمی نہ ہونے دے، یا اعمال میں اگر لگ گیا تو اب اہل و عیال ہے، مال کا کمانا ہے، جو ضرورت کی اس میں ہے، اس میں کمی نہ ہونا پائے۔ تینوں کو لے کر کے ایک ساتھ میں چلنا۔ اعمال کا وقت آ گیا اور حکم ہوا نماز پڑھو، یہ کرو، وہ کرو، یا یہ نہ کرو، تو اب اس میں اس کی تعمیل کرنا۔ اسی طریقے سے مال ہے، مال کمائے تو، لیکن کمانے میں حلال و حرام کا خیال رکھ کر کے آدمی کمائے کہ جو چیزیں اس کے لیے حلال ہیں اس کو کر رہا، جو چیزیں حرام ہیں اس سے وہ بچ رہا ہے۔ لیکن عام طور پر جو سب سے زیادہ انسان کے کام میں آنے والی چیز اعمال ہے، اس کی طرف فکر و توجہ کم رہتی ہے۔ اکثر مال کے کمانے میں اور مالی ضروریات کے پورا کرنے میں آدمی اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اعمال جو ہیں وہ نہ وقت پر ہو پاتے ہیں اور نہ پھر فکر کرتا ہے کہ اس کو کر لے آدمی۔ یہ چیز جو ہے نقصان دہ ہے، یہ چیز مفید نہیں ہے انسان کے لیے۔ مال کو کمائے، شریعت نے کمانے سے تو منع نہیں کیا ہے، لیکن کمانے کی ایک حد مقرر کی ہے اور کمانے کی یہ طریقے اور اس کی شکلیں بتائی ہیں، اس طریقے پر اس کو کمایا جائے اور اس حد تک کمایا جائے۔ اعمال کا شریعت نے ہم سے مطالبہ، تقاضا بالغ ہونے کے بعد ہی سے شروع ہو جاتا ہے،
اور مرتے دم تک وہ تقاضا باقی رہتا ہے کہ جو ہے کس موقع پر کیا کرنا ہے، کب کیا کرنا، کیسے کرنا، اس کے لیے شریعت نے پورا نظام دیا ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے گویا ہماری ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ تینوں پر توجہ ہو، اور توجہ اعتدال کے ساتھ میں ہو۔ کسی کی وجہ سے کسی کی طرف سے بے توجہی کر دینا، اس کو ضائع کر دینا، نہ کرنا، یہ نقصان والی بات ہو جائے گی۔ مثلاً نماز کا وقت آ گیا، اذان ہو گئی، نماز کا وقت آ گیا، اب تقاضا ہے کہ چاہے نماز پڑھے، مسجد میں پہنچ جائے۔ اب مال کے کمانے میں ایسا لگ گئے کہ اچھا ٹھیک ہے، اب پہلے یہاں سے فارغ ہو جائے، نماز بعد پڑھ لیں گے۔ یہ چیز جو ہے ناپسندیدہ ہے، یہ صحیح نہیں کرنا عمل۔ یہ جب شریعت کا تقاضا اعمال کا آ جائے تو اب اس وقت عمل کرنا ہے، اور چیزوں کو پیچھے کر کے نماز میں آئے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، یا اور کوئی تقاضا آ گیا تو اعمال کی طرف فکر ہونا، توجہ ہونا، یہ اور اس کو بر وقت کرنا، قضا نہ ہونے دینا یا اس کو بالکل نظر انداز کر دینا، یہ نہیں۔ جہاں ہم کو مال کی فکر ہوتی ہے وہاں ہمیں اعمال کی بھی فکر کرنا، اور اعمال اور مال کے ساتھ اپنے آل اولاد کی بھی، اہل و عیال کی فکر کرنا، ان کی دینی فکر کرنا، دینی اعتبار سے ان کی تعلیم کی، ان کی تربیت کی، ان کی اصلاح کی، بنانے سنوارنے کی فکر کرنا، یہ بھی ہماری اپنی ذمہ داریوں میں۔ آج ہو یہ رہا ہے کہ اس تعلق سے بھی ہم بے فکر ہیں۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم کو اولاد دے دے، گھر میں بچے ہو جائیں، بچیاں ہو جائیں، تمنا بھی ہوتی، خواہش بھی ہوتی، دعا کرتا ہے، کراتا بھی ہو، اللہ پاک یہ نعمت دے دیتے ہیں، لیکن اس کا حق ہمارے ذمے کیا ہے کہ اس کی دینی نگرانی کرنا۔ یوں تو دنیاوی اعتبار سے نگرانی ہم سبھی کر لیتے ہیں کہ بھائی کھانے کا انتظام، پہننے کا انتظام، اسی طریقے دوا علاج کا انتظام سب کرتے ہیں ہم لوگ ہیں، لیکن دینی اعتبار سے اس کی ہم فکر کر لیں، انتظام کریں، یہ نہیں ہو پاتا ہے۔ اس پر بے فکری ہو رہی، بس صبح نکلے مال کمانے کے لیے، شام کو واپس آ گئے، بچے خیریت سے مل گئے، بس اطمینان ہم کو۔ اب دن بھر بچوں نے کہاں اپنا وقت گزارا، کن لوگوں کے ساتھ رہے، کہاں بیٹھے، کیا کیا کیا، بہت کم لوگ شاید پوچھتے ہوں گے آ کر کے، ورنہ کچھ نہیں۔ اور خاص طور سے جو لوگ کاروبار میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں وہ پورے ہفتے بچوں سے ملاقات بھی نہیں کر پاتے، اس لیے کہ وہ اپنے کام میں لگے ہوئے، بچے ایسے وقت پہ آئے کہ وہ آئے کام سے، بچے سو چکے، جب جا رہے تو بچے سو رہے ہیں یا اپنے وہ کام پہ چلے گئے اس میں۔ تو یہ تین چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، تو اب ان تینوں کا حق ادا کرنا اور ان تینوں کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہی اسلام کی تعلیم ہے، اور یہی اسلام کا ہم سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ جو چیزیں تمہاری اپنی ضرورت کی ہیں، ان ضرورت کی چیزوں میں مشغول ہونے کو شریعت نے منع تو کیا نہیں ہے، لیکن یہ ہے ہر ایک کی ایک حد ہے، اس حد میں رہ کر کے آدمی مشغولیت اختیار کرے۔ بیوی بچوں کی بھی فکر کرنا، مال کی بھی فکر کرنا، اور اعمال کی بھی فکر کرنا۔ ان کسی ایک کی طرف زیادہ توجہ ہو جائے اور دوسرے کی طرف توجہ نہ ہو، یہ حق تلفی ہوگی، جس کا مواخذہ قیامت کے دن ہم سے کیا جائے گا۔ اس معاملے میں جواب دہی تو ہر آدمی کو اپنی کرنا ہے، تو اعمال کی بھی فکر ہو، اہل و عیال کی بھی فکر ہو، اور مال کی بھی فکر ہو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔